اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی انسان کو یہ شکایت ہے کہ اس کا مقدر اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، قسمت یاوری نہیں کرتی ہے، اس کے نصیب نہیں کھل رہے ہیں، تو سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے آیت الکرسی کا یہ خاص عمل خاص طریقے سے انجام دے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث، روایات اور فرامین میں آیت الکرسی کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، اور یہ تاکید پھر ہر حال میں یہ آیت پڑھنے کے حوالے سے اور بھی خصوصیت کی حامل ہے۔ چاہے انسان خوشحال ہو یا بدحال ہو، خوش قسمت ہو یا بد قسمت ہو، مریض ہو یا تندرست ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، دولت مند ہو یا تنگ دست ہو، خاص کر کے چند اہم حالتوں میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے نیند سے پہلے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کے حوالے سے امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو وہ فالج کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح گھر سے باہر جاتے وقت کسی خطرے سے دوچار ہو جائیں یا کسی سختی اور مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت اور آنکھوں کی بیماری سے نجات کے لیے تو اس آیت کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے ہر جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کریں۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد 11 بار درود کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد 101 بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود پاک کی تلاوت کریں۔ یہ عمل آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور سویا ہوا مقدر بیدار ہوگا، نصیب یاوری کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے تو وہ گھر اور اس کے ہمسایہ کے گھر امان الہی میں آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان گھروں کو امان، امن، سکون عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں جنات، شیاطین، بندش، آسیب یا رکاوٹوں کے حوالے سے کوئی شکایت ہو یا سحر اور جادو کے اثرات ہوں تو آیت الکرسی پڑھنے سے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور سحر و جادو کے اثرات باطل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔